علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اسی کو میں تقویٰ نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. کل کی شب قدر تھی اور آج کا دن 23 رمضان المبارک کا ہے، اور وہ شب بابرکت اسی لیے تھی کیونکہ خدا نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے. اسی لیے آج کے خطبے کا موضوع قرآن میں قرآن کی فضیلت، دا ایکسلنس آف قرآن ان دا قرآن. قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی طرف اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی بابرکت نہیں بنے گی. جس طرح قرآن کے نزول سے یہ شب خیر من الف شہر ہو گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں بھی ہزاروں برکتیں نازل کرے تو اس کے لیے قرآن ہی وسیلہ ہے، کہ اللہ نے قرآن کو انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بنا کے بھیجا. یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت گر ہے. تو قرآن کے بارے میں سب سے پہلی چیز کہ لفظ قرآن خود قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا ہے. اس میں 48 ٹائم جو ہے یہ بصورت القرآن، یا 18 بار جو ہے قرآن صرف بغیر الف لام کے، یا 2 بار جو ہے بالقرآن، اور 1 مرتبہ جو ہے بے قرآن کے معنی میں. یعنی تقریباً ٹوٹل آپ ملائیں گے تو قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 70 مرتبہ. 70 ویسے بھی ایمفیسائز کے معنی میں ہوتا ہے. تو جہاں جہاں لفظ قرآن آیا وہاں خدا نے خود قرآن کی عظمت کو بیان کیا تاکہ انسان عظمت قرآن کو سمجھ کر اس کی طرف توجہ کرے. سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ قرآن جو ہے جس کیفیت میں اور جس طریقے سے نازل ہوا ہے یہ خود ایک معجزہ ہے، اور جب تک یہ انسانیت باقی ہے قرآن اس کے ساتھ ساتھ باقی رہے گا. اس کا نزول معجزہ، اس کے کانٹینٹ یا اس میں جو خدا نے پیغام بھیجے ہیں وہ معجزہ، نبی کے لیے بھی معجزہ ہے اور اس کا بچا رہنا بھی معجزہ ہے. یہ تمام تر چیزیں اس لیے کیونکہ خداوند عالم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اور جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب تبدیل کر دی گئیں، بدل دی گئیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بدلی نہیں جائے گی. اور اس کے مفہوم و معنی کو انسان اپنے اعتبار سے تفسیر کر سکتا ہے، لیکن جو اصل قرآن ہے وہ ہمیشہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ویسا ہی باقی رہے گا جیسا نبی کے قلب پہ نازل کیا گیا تھا. اور اس قرآن کے اندر بہت سی خوبیاں جو خود قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن سب سے پہلے کیونکہ یہ لفظ قرآن ہے اور اس سے کیا کیا مفہوم یا معنی ہیں، تو اس میں اس کے سلسلے میں جو نحوی لوگ ہیں یا صرفی لوگ ہیں ان لوگوں نے بحث کی ہے کہ اس کا اصل روٹ کیا ہے. تو بہت سے اس کے روٹ کو قاف، رے اور حمزہ سمجھتے ہیں، قراء جس سے ہے یا قرآن، اور دوسرا جو ہے لوگ اس کے روٹ کو جو ہے وہ قاف، رے اور نون سمجھتے ہیں. ایک لاسٹ میں حمزہ اور ایک نون ہے، تو دونوں کے جو ہے روٹ بدل جانے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں. اسی لیے 3-4 معنی اس کے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اگر حمزہ اگر آخر میں لیا جاتا ہے تو اس سے قراءت معنی ہے، اور اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا پڑھی گئی کتاب. کیونکہ مصدر پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ایک معنی جو ہے پڑھی
گئی کتاب یا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ معنی رکھا ہے. لیکن اگر اس کے آخر کے اندر نون رکھا جائے تو اس کے 2-3 معنی لگے. ایک تو یہ قرآن و شواہد سے کہ یہ خود ایک انسان کے لیے ایویڈنس ہے، یہ خود انسان کے لیے ایک پروف ہے اللہ کے ہونے کا اور نبی کے محمد مصطفیٰ مرسل اعظم ہونے کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اسی لیے خدا نے اسے جو بھیجا ہے معجزہ بنا کر بھیجا. اس لیے قرأ یقرأ یقرأ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یا دونوں اس کے بہت سے بہرحال دوسرے معنی ایک ہے ساتھ ساتھ رکھی جانے والی کتاب، یہ اس کی آیتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں، تو وہ کافی اس کی بحث ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جسے انسان سمجھ سکتا ہے اور اس کی تحقیق کے لیے انسان کو وقت چاہیے، جو بہرحال ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں پر خداوند عالم نے سب سے پہلے اسے کیسے نازل کیا اور کب نازل کیا اس سلسلے میں گفتگو کی گئی. ویسے عام طور پر جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے، قرآن نے اس کے نزول کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، ایک انزال ایک تنزیل. انزال اسے کہتے ہیں کہ جو دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں لوح محفوظ سے قلب رسول پہ نازل ہو، اسے انزال کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں، رات کو آپ نے بارہا پڑھا، تو یہ وہ دفعی انزال ہے لوح محفوظ سے قلب رسول پر. تو اس میں جو نزول ہوا ہے، اس نزول کے اندر پورا قرآن ایک ساتھ آیا ہے. اس میں ایک ہوتا ہے تنزیل، تنزیل سے مراد ہے کہ گریجولی جب جیسا جیسا موقع آیا اسی کے اعتبار سے آیتیں نازل ہوئیں اور نبی اس آیتوں کو پڑھ کے سناتے رہے کہ کون سی آیت کس موضوع کے لیے اور کس مفہوم میں اللہ نے بھیجی ہے. تو یہ دونوں چیزیں تنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن جو ہے اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کا. اور اسی لیے اس کے بعد کیا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اسے کون لے کر آیا ہے؟ جناب روح الامین لے کر آئے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ کے قلب پر نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. تو ایک سبب اس کا یہ ہے انذار ہے. آیا کی زبان میں بلسان عربی مبین، خدا نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے. یہ سب قرآن کی تعریف کر رہا ہے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ کیسے آیا ہے، کون لایا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے اور کس زبان میں آیا ہے، تاکہ انسان اس سے آشنا ہو سکے. اب یہ ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ایک لوجک دیتے ہیں. جو لوگ قرآن کے کتاب خدا ہونے کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں ان سے ایک سوال کرواتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے دیکھو کہ سوال کرنے والا کون ہے، تم سے کون پوچھ رہا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے. تو اگر وہ پوچھنے والا ان مذاہب کا ماننے والا ہے کہ جس میں آلریڈی ایک کتاب ہے، یعنی جو ماننے والا ہے وہ توریت انجیل و زبور میں سے کسی ایک کا ماننے والا ہے، تو اس کے لیے خدا نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے جو ہے اس کے پہلے جس طرح زبور بھیجی، توریت بھیجی، انجیل بھیجی، جو خدا پہلے 3 کتابوں کو بھیج سکتا ہے وہ چوتھی قرآن بھی بھیج سکتا ہے. تو جو خود کتابوں کو ماننے والے ان کو تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے کہ قرآن کیسے آیا، کیونکہ جب قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں تو قرآن بھی آیا ہے. اس کی ایک دلیل اور دیتے ہیں، وہ دلیل جو بچوں کے لیے بہت کام کی دلیل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو 3 کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، توریت انجیل و زبور، ان 3 کتابوں میں کیا کہیں لکھا ہے کہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، بلکہ ان تینوں کتابوں میں تو محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی گئی ہے. اور اگر مرسل اعظم آ رہے ہیں، آخری نبی آ رہا ہے تو اپنے ساتھ پیغام لے کر آئے گا، جو پیغام لے کر آئے اسی کا نام قرآن ہے. تو اسی لیے جو اور یہ کہا گیا ہے اولم یکون لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کہ ان کے پاس اس کی دلیل ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مفہوم ہے جس کا ڈسکشن الگ سے ہے. لیکن یہ قرآن نے اپنی جو ہے خود کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو ایک تو قرآن کے تقریباً جو ہے 57 سے زیادہ نام ہے. اگر میں وہاں تک پہنچا تو انشاءاللہ آپ خود میں عرض کروں گا چند نام، تاکہ ان ناموں میں خود قرآن کی عظمت ہے. لیکن کیونکہ موضوع قرآن کی عظمت قرآن میں جو ہے یا قرآن کی فضیلت قرآن میں، تو وہ قرآن سے ہی چند آیتیں آپ خود میں پیش کروں تاکہ ہم عظمت قرآن کو سمجھ سکیں. تاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین، کہتے ہیں یہ جو تاسین یہ خدا نے حروف مقطعات کو استعمال کیا ہے. یہ حروف مقطعات 114 سوروں میں سے 28 سورے ایسے ہیں کہ جن کی بگننگ حروف مقطعات سے. حروف مقطعات یعنی سیپریٹ پڑھے جانے والے الفاظ جو ان کے نام سے پڑھے جاتے ہیں، ساؤنڈ سے آپ نہیں پڑھ سکتے. اور اس کی بہت سی دلیل لکھی ہیں. حقیقی معنی تو خدا جانتا ہے،
یا اس کا مرسل اعظم جانتے ہیں، اہل بیت جانتے ہیں، جو آ کے بتائیں گے بہرحال امام زمانہ کہ اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن بہت سے مفہوم نکالے گئے ہیں، بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن حقیقی معنی سے ابھی بھی انسان آشنا نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے اساتذہ بتاتے تھے وہ یہ کہ خداوند عالم نے جہاں بھی یہ حروف مقطعات رکھے ہیں ان کے فوراً بعد زیادہ تر مقام پر عظمت قرآن کو بیان کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسا پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، تو اس میں خداوند نے الف لام کہہ کے فوراً کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ ان الفاظ کے بعد قرآن کی تعریف کیوں ہے؟ تو اس سے ایک مطلب نکالا گیا وہ یہ کہ کبھی کبھی کسی کو چیلنج دیا جائے لیکن را میٹیریل نہ دیا جائے کہ بھئی آپ ٹیبل بنا دو لیکن لکڑی نہ دیں، تو ٹیبل کیسے بنائے گا؟ چیلنج بیکار ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے را میٹیریل نہیں دیا. تو را میٹیریل دیے بغیر آپ چیلنج کسی کو دے نہیں سکتے ہیں. اللہ نے کہا یہ الفابیٹس تو تمہارے پاس ہیں، عربی تو تم بھی بولتے ہو، یہ الف لام الف سے یا تک الفابیٹ تمہارے پاس ہے، سینٹنسز تمہارے پاس بھی ہیں. اب جب تمہارے پاس را میٹیریل موجود ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایسی ایک صورت بنا لاؤ. اگر نہیں بنا سکتے تو مانو کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. تو یہ خود ایک چیلنج ہے کہ الفابیٹس جو ہے تمہارے پاس موجود ہیں، اگر ان الفابیٹس کو ملا کر تم قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب تمہیں ماننا پڑے گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ٹرائی نہ کی گئی ہو، یہ ٹرائی کی گئی ہو، کئی بار ٹرائی کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود شرمندہ ہوئے، خود شرمندہ ہوئے. بلکہ کیوں عرب تو زمانے میں کہتی ہے اپنے آپ کو، عرب کا مفہوم ہوتا ہے بولتا ہوا، عجم کا مطلب ہوتا گونگا. تو وہ دو ہی کہتے ہیں، عربی اور عجمی. عربی یعنی بولنے والا، عجمی یعنی گونگا. وہ دوسرے کو گونگا کیوں کہتے تھے؟ کہ تمہاری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکو. لیکن عربی میں طاقت ہے، کسی کا سہارا لیے بغیر اپنی بات کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. تو انہیں پراؤڈ تھا اپنے اوپر، اسی لیے تو اپنے جو شاعری لگ کے لگاتے تھے اور اس کے بعد پراؤڈ کرتے تھے کہ ہماری زبان سب سے افضل ہے. اللہ نے عربی زبان کو اسی لیے استعمال کیا تاکہ جو زبان ان کو اس پہ پراؤڈ تھا اسی میں ان کا جواب دیا جائے، قیامت تک کی کتاب باقی رہے. تو خداوند عالم نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو اس کا پیک یہی تھا اس زمانے کے اندر، جو سب سے زیادہ چیز لوگوں کے درمیان رائج تھی، جس کو لوگ اپنے لیے پراؤڈ کا سبب سمجھتے تھے، وہ زبان تھی ان کی، اور اس کے اندر پوئٹری تھی جس کو وہ استعمال کرتے تھے. قرآن نے اسی لیے اس کا جواب دیا کہ تمہیں تو طاقت ہے. تو ٹرائی جب کی تو ٹرائی کرنے کے بعد 3-4 لوگ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک سورہ بنایا، سورہ بنا کے لے کر آئے، پھر ایک دوسرے کو سنانے لگے. تو سنانے کے بعد خود ہی ہنسے خود ہی ہنسے کہ ہم نے کیا لکھ دیا ہے. کیونکہ جب وہ لکھنے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علم الہی سے جو چیز لکھی جاتی ہے تو ہاں الفیل مال فیل فیر خرتم الطویل، ایسا انہوں نے ایک سورہ بنایا تھا. کیا ہے تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے. تو خود ہی ہنسیں گے ہم نے کیا لکھ دیا. تو پھر وہ جمع ہوئے تو اس کے بعد وہ بہت ماہر لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں زبان کے اندر ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے جب جمع ان کو کہتے کہ کیا کہا ہے، یہ انسان جو جانتا ہے زبان اسے احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لکھ تو دیں گے قرآن، مسئلہ نہیں ہے، یہ الفاظ کا جمع کر دینا قرآن نہیں ہے، اس کے پیچھے جو روح و معنی ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ اس میں کوئی اتھارٹی ہے. یا ارزو ابلئی مائی، کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب طوفان نوح آیا ہے تو طوفان نوح کے وقت اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ اس پانی کو سوکھ لے، پانی کو اندر اپنے جذب کر لے. تو یہ آرڈر ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں ہماری جو ہے وہ آرڈر پہ کائنات تھوڑی چلتی ہے. یہ تو خالق کائنات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اسی کے حکم کائنات چلتی ہے. تو ہم الفاظ تو لکھ سکتے ہیں لیکن کائنات کو حکم نہیں دے سکتے. جب حکم نہیں دے سکتے تو قرآن بھی ہم بنا نہیں سکتے. تو یہ ہے، یہ اس کی چیلنج ہے بہت بڑا. یہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں اور آج بھی یہ چیلنج کھلا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. آج بھی یہ چیلنج کھلا ہوا ہے. جبکہ مزیدار بات یہ ہے اب تو خیر جو ہے آپ کے پاس آرٹیفیشل جو ہے انٹیلیجنس آ گئی، آپ اسے قرآن بنا دے دیکھیے کیا بنا کے لاتا ہے وہ آپ کے لیے. تو آپ خود تعجب کریں گے کہ جب تک علم الہی اس کے پیچھے نہ ہو تو انسان کچھ کر نہیں سکتا. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس کے اندر جو ہے وہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. اس میں خوبصورت باتیں میرے پاس وقت ختم ہوتا ہے کہ ہدایت کے ساتھ بشارت ہے، ہدایت کے بغیر بشارت نہیں ہے. تو اس کا انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی اس کے ساتھ مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید کہہ کے خداوند نے سورہ بروج کی آیت نمبر 21 میں کہا ہے کہ یہ بزرگی والی اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو خداوند عالم نے اس میں
بہت سارے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کہ ہم نے اس فرقان کو جو ہے وہ اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. جس طرح ہم نے اس کے پہلے توریت و انجیل کو نازل کیا تھا اسی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کا نازل ہونا کوئی شگفتِ انگیز چیز نہیں ہے جس کے اوپر انسان تعجب کر کے انکار کر دے. پہلی کتابیں آ چکی ہیں تو اس کے بعد اس کتاب کا آنا تو اس میں بھی ایک خوبصورت بحث ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور دن کہ فرقان لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اس کے پیچھے کیا بہت سے لاجک اور ریزننگ بیان کی گئی ہے. لیکن آج کے دور میں یہ پیغام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 جس کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے. تو سب سے پہلا سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کیا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو خدا نے بار بار ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ آسان ہے. بار بار ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. اس کو پڑھنا بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. کیونکہ ہم اس کے قریب نہیں جاتے اس لیے اس کو مشکل سمجھتے ہیں، ورنہ قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی کے بھی مذہب کی کتاب کو کوئی حفظ نہیں کر سکتا، کسی مذہب کی کتاب کا حافظ نہیں ہو. لیکن قرآن کا 5 سال کا بچہ بھی حافظ مل جائے گا. اس سے آسان اور کیا ہوگا بھائی؟ 5 سال کا بچہ جس کتاب کو حفظ کر سکتا ہو اس سے اللہ آسان کیا بنائے گا. 5 سال کا بچہ تو بھی الفابیٹ سیکھتا بھی نہیں ہے، صحیح طور پر لکھنا بھی نہیں آتا کیونکہ کنڈرگارٹن میں نہیں گیا، اس میں لکھا گیا. جو لکھنا نہیں جانتا، جو سینٹنس پڑھ نہیں سکتا، وہ حافظ قرآن ہوتا ہے. اس سے بڑی دلیل قرآن کے آسان ہونے کی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ قرآن کے آسان ہونے کی دلیل ہے. انسان ذرا سے کوشش کرے اور تجوید کے اعتبار سے مولا کائنات نے جس پہ اعراب لگوا دیا ابو الاسود دوئلی سے، اس کے بعد تو پڑھنا بھی آسان ہے، اس کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. انسان تھوڑی سی اگر توجہ کرے تو اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. میں اس کی باتیں اور آگے آپ کو بتاؤں، لیکن تو چند چیزیں، ہم جتنا قرآن کی طرف توجہ کریں گے خدا اتنی زیادہ ہماری طرف توجہ کرے گا. اور اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو امام خمینی واقعات پڑھ رہا ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں. امام خمینی کے لیے لکھا ہے کہ وہ جیسے ہی فری ہوتے تھے سب سے پہلا کام کرتے تھے قرآن کھول کے پڑھنے لگتے تھے. سب سے پہلا جیسے کوئی کام ان کو جیسے وہ کام بزی رہتے لیکن جیسے کام میرا فوراً ہی قرآن کھول کے پڑھتے تھے. فوراً ہی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ بھائی ریسٹ کریں، اب آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے. ان کی وائف نے کہ واقعہ بتایا جب نجف میں تھے تو وہ ہنسے بولے کہ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے تو آنکھیں دی، اگر یہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا تو پھر آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے پھر وہ قرآن اور قرآن کی برابر ماہ رمضان میں 3 مرتبہ وہ قرآن کو ختم کرتے تھے کہ نارملی جو ہے وہ 7 دن سے جو ہے وہ کم میں پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے 10 دن تک پڑھنا مناسب سے اتنے وقت میں انسان پورا قرآن ختم کر سکتا ہے. تو 3 ختم قرآن ویسے بھی جو ہے ماہ رمضان میں جو ہے بہت ہی زیادہ مناسب ہوتے ہیں. اگر انسان کے پاس طاقت و صلاحیت ہے تو اور اس طرح پڑھے تو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک چیز آپ کو بتاؤں خاص، یہاں پر جو قرآن خوانی ہوتی ہے اور آپ سب بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک قرآن ختم کیا لیکن آپ کو 2 کا ثواب ملتا ہے، ایک پڑھنے کا اور ایک سننے کا. کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو اس کا وہی ثواب ہے. دیکھ سننے کا کیا ثواب سنیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بہت بڑا ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے، سن لے آسانی سے. آپ کو پتہ ہے کہ کلچر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کلچر میں بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور آپ نہیں پتہ شاید آپ لوگ گئے کہ نہیں، ایران کے اندر جب مجلس ترحیم ہوتی ہے تو بڑا شاہی انداز میں ہوتی ہے. وہ عالم بیٹھا ہوا اپنے پڑھ رہا ہے، وہ اپنے پڑھ رہا ہے، لوگ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے چائے رکھی ہوئی ہے، سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سگریٹ بھی چل رہی ہے اور مجلس بھی ہو رہی ہے. تو اتفاق سے کوئی آدمی ایسا ہی جو ہے وہ انتقال کر گیا. جب حج پہ گیا تھا تو بڑا آدمی تھا تو اس نے وہاں مجلس برپا کی تو انہوں نے وہی مجلس کا ان کا اسٹائل یہی تھا. تو اسٹائل یہی تھا تو انہوں نے عربی قاری کو بلا لیا کہ وہ قرآن پڑھو. تو آ کے بیٹھ گیا ممبر پہ، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بولے آپ کو بلایا قرآن پڑھنے کے؟ بولے میں قرآن پڑھ نہیں سکتا جب تک مجلس آمادہ نہیں ہے. تو سب سے تو ان کا شاید لوگ بول رہے ہیں تو لوگ چپ ہو گئے، پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن جب اس نے نہیں پڑھا تو پھر اس نے کہا پھر مجلس آمادہ نہیں ہے.
تو لوگ اپنے ریلیکس ہو کے بیٹھے تھے، کوئی پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، تو لوگ پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھا. تو بولے اب کیا معاملہ ہے؟ بولے سامنے تمہارے پھل رکھے ہیں، چائے رکھی ہے، تم چائے پی رہو، پھل رکھے ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو ہٹاؤ. وہ سب ہٹا. اب وہ سب جب ہٹ گیا تب جا کے دیکھا سب لوگ، تو ابھی اس کا پھر بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، پھر اس نے پڑھا. جب تک سب خاموش نہیں ہو گئے اس کے توجہ نہیں کی، اس نے اسی آیت کو پڑھا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب وہ قرآن پڑھا جائے غور سے توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پہ رحمت نازل کی جائے. کہ اس کا اگر انسان توجہ سے سنے گا نہیں تو پھر یہ قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کی خدمت عرض کرتا ہوں، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی کتنی خوبیاں ہیں، کتنا اس انسان کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے قرآن کے بارے میں بہت سی چیزیں کہی ہیں. میں انشاءاللہ جب تک موقع ہے آپ خدمت عرض کرتا ہوں. میں نے دیکھا تو 110 آیتیں قرآن کی عظمت میں قرآن ہی سے نکالی ہیں. 110 پوائنٹس ہیں جو قرآن مجید کی عظمت میں نکالے. میں بھی 3-4 بیان کر پایا، انشاءاللہ پھر وقت ہوگا، کیونکہ آج کا دن قرآن سے متعلق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن ہماری زندگی کا محور بنے، نہ یہ کہ ہماری جو ہے وہ جہیز اور استخارے کے کام آتا رہے خالی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ بند پاک بنا، شفاء کامل عاجل عطا فرما، جن پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرکوں محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے اٹھائے ہم تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. جہاں کہ شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پانے والے حزم جماعت میں شیعہ حیدر کرار میں جنات بھی محسن و شاد بھائی فضا بھائی بھائی محمد مظہر بھائی مقصود اشتاق بھائی ناصر بھائی پانے والے حسین ابن پر قصبہ پر صابرہ پر فتح پر شفا پانے سے عابد کاظم اور جمنات بیماروں سے پوش شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمیں قرآن سے ہمیشہ وابستہ رکھ، قرآن کو دنیا میں ہمارا ہادی، آخرت میں ہمارا شافی قرار دے. قرآن کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریوں میں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام زمانہ کے حکم تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرورتگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرورتگار شیطان ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرورتگار ہر ذرہ بر بر نقیب کو حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرورتگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرورتگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا تو نام سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجوں و شماہوں جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی ظلم و جور ختم ہو جانا تاجر ضرور کے لیے دعا گوائیں. میں اس کہہ رہا تھا قرآن کی عظمت قرآن مجید میں قرآن نے خود اپنی عظمت کو بارہا بیان کیا ہے، اور اگر ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اپنے آپ قرآن کی عظمت سے آشنا ہوں گے، کیونکہ یہ لفظ قرآن خود قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ اپنی ایک خاص خوبی کو بیان کر رہا ہے جس کی طرف انسان کو توجہ کرنا چاہیے تاکہ وہ انسان کے لیے باعث ہدایت و مغفرت قرار پائے. یہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہجر کی آیت نمبر 9. خدا کے رائے اس کو ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کی دلیل یہی ہے عزیزان گرامی کہ آج بھی قرآن انٹیکٹ ہے. دنیا میں کہیں بھی 2 قرآن آپ کو نہیں ملیں گے. بہت کوشش کی قرآن کو کئی اعتبار سے تبدیل کرنے کی، لیکن ہمیشہ انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور کبھی بھی وہ سب نے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ آگے ہو پائیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. تو یہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، خدا کہ ہم نے جو ہے اس عظیم الشان کتاب کو آپ کے اوپر جو ہے نازل کیا ہے. تنزیل یعنی وہی گریجول نازل کیا ہے. کب نازل ہوا؟ تو شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. خدا کے رام نے اس کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد خدا کے رائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے کہا کہ ہم نے رمضان میں نازل کیا، پھر رمضان میں کب نازل کیا؟ تو شب قدر میں اس کو نازل کیا ہم نے. اور اسی لیے شب قدر کا تذکرہ کیا کیونکہ رات کو شب قدر تھی، اور آپ نے قرآن کو سر پہ رکھ کر باقاعدہ اعمال کیے، سامنے رکھ کر اعمال کیے. اس اعمال میں آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو یاد دلانا ہے. اور وہ وعدہ یہ کہ آپ قرآن کو سامنے رکھ کر صرف اس کے ذریعے اللہ سے اپنے لیے شب قدر کی فضیلت و برکت نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ یہ وعدہ کر رہے تھے کہ پالنے والے تو نے اس کتاب کو جن اہل بیت کے ذریعے بھیجا ہے، جن کی مدح اس میں کی ہے، ہم ان دونوں کو اپنے سے وابستہ رکھیں گے، یہ دونوں ہم تھامے رکھیں گے. کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو عروۃ الوثقیٰ کہا ہے کہ میں مضبوط رسی ہوں اللہ تک پہنچنے کی، بغیر رسی کے انسان اللہ تک پہنچ نہیں سکتا ہے. اسی لیے اس قرآن کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کی توجہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہم برکتوں سے محروم رہ جائیں گے. قرآن کی جو عظمت ہے وہ اس کی عظمت بتائے گی. انہ الکتاب العزیز لا یاتی ہے باطل من بین یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم مجید، سورہ فصلت کی آیت نمبر 41-42، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب بڑی محکم ہے. عزیز سے مراد کیا تھا؟ محکم. اس میں کوئی بھی باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اس میں باطل کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. خدا نے اسے اتنا انٹیکٹ بنایا ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی کوئی باطل نفوذ کر کے اسے کرپٹ نہیں کر سکتا، یہ خراب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ اطمینان ہے، یہ اطمینان ہے کہ خدا نے خود اسے پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو پروٹیکٹ ہر اعتبار سے، اور اس میں ایک یہ کہ اس میں باطل آ نہیں سکتا. لیکن کیونکہ اب یہاں ایک اگلا جو ہے وہ جملہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخری متشابہات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، جس میں خدا کے رام نے کتاب جو نازل کی اس کے آیتوں کو 2 کیٹیگری میں رکھا ہے. ایک محکم ہے جس کے لیے کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہر عربی جاننے والا اس کے مفہوم کو خود سمجھ سکتا ہے. لیکن کچھ متشابہ ہیں، کچھ کا سمجھنا خود تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تم سمجھنے جاؤ گے، الٹا سمجھو گے، معاملہ خراب ہو جائے گا. جب الٹا سمجھو گے معاملہ خراب ہو جائے گا تو ایمان حاصل کرنے کے بدلے تمہارا ایمان تم سے دور ہو جائے گا، تم ایمان کھو دو گے. اس کی دلیل میں کیا ہے؟ 2 چیزیں کہ جب قرآن کی وہ آیتیں جو متشابہ، اصل میں دنیا میں آج جو سارا کا سارا
الگ الگ جو فرقے ہیں اس میں مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے جو متشابہات ہیں ان کی تشریح کے اندر معاملہ، لیکن جہاں محکمات ہیں ان کا معاملہ متشابہات کی ایک سب سے بڑی آیت جس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے وہی آپ خدمت میں، تاکہ مفہوم بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے. اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا عرش استوا پر، وجاء ربک ملکا صفا صفا، ایک آیت جو ہے سورہ فجر کی ہے، اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ آئے گا تو ملک لائن میں لگ جائیں گے. تو آج بھی وہ تفسیر کرتے ہیں کہ قیامت میں خدا آئے گا اپنی رونمائی کے لیے اور ملک لائن میں لگ جائیں گے. آج بھی یہ تفسیر ہوتی ہے، آج بھی کہ خدا کے اپنی رونمائی کرے گا، اپنے آپ کو دکھائے گا، ہم دیکھ پائیں گے خدا کو. جبکہ خدا نے قرآن میں جو ہے یہ آج بھی ہوتا ہے، آپ جتنے چینل سنتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈسکشن بہت ہوتا ہے کہ آنکھیں ہماری اتنی قوی ہو جائیں گی. ہم دیکھ بھائی جب جیسے ہی کوئی شے جدا ہوگی کسی شے سے اور اس کی ایک حدود بندی ہو جائے گی، محدود ہونے والا خدا نہیں ہوتا، چاہے یہاں محدود ہو چاہے قیامت میں محدود ہو، محدود تو محدود ہوتا ہے. تو جو محدود ہو جائے گا وہ خدا. تو یہ متشابہات ہیں. اس میں وہاں قرآن کی آیت تو ہے اذا جاء ربک ملکا صفا صفا، قرآن کی آیت تو ہے. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہاں خدا نے حکم خدا آئے گا تو ملک لائن میں لگ جائیں گے. تو حکم خدا سے تعبیر کی گئی ہے. اور تو یہ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس کے سلسلے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے. لیکن اس کی عظمت میں جہاں یہ آسان ہے سمجھنا، وہیں اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. تو سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں خدا کے بولو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت خدا سے پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے قلب رسول نے تحمل کیا ہے. اس سے بڑی عظمت رسالت کیا ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس آیت کے دیکھیں دونوں مفہوم نکلے ہیں. اس آیت کو دیکھیں سورہ صاف کی، سورہ جو ہے سواد کی آیت نمبر 28 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. یہ دونوں چیزیں کہ ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے یہ مبارک ہے، اور اس کے اندر جو ہے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جو صاحبان عقل و فہم ہیں، جو صاحبان خرد ہیں، وہ اس میں کرتے ہیں. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ قرآن سے عقل مند وابستہ ہوتا ہے، دوسرا یہ جو قرآن سے وابستہ ہو جائے وہ عقل مند ہو جاتا ہے. تو اصل میں اگر آپ کو عقل مند ہونا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. بغیر قرآن کے انسان جو ہے وہ عقل نہیں حاصل کرتا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک ہم نے نازل کیا اللہ کے، بے شک آ چکا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قرآن اور نور مبین. تو اس سے بھی آزاد روایتیں بہت ساری کہ خدا نے قرآن جو بھیجا ہے تو اس کا نور مبین کیا ہے. تو کیونکہ قرآن بھی نبی پہ آیا ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ نور بھی نبی پر ہی آئے گا. تو اب یہ سوال ہے کہ خود نبی بھی نور ہیں، لیکن یہاں قرآن جیسا آیا ویسے ہی کوئی شے آنا چاہیے. تو اس کے جواب میں ہمارے معصومین نے جو روایت بیان کی اس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن قلب رسول پہ آیا ہے اور نور بن کے علی اور اولاد علی آغوش رسول میں آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے جب نبی گئے تو انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ بترتیب کہہ کے گئے تھے کہ یہ دونوں میرے پاس آئیں، اس لیے میں دونوں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک دونوں سے وابستہ نہیں رہو گے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں سے وابستہ رہے اور وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت بنے رہیں. قرآن پاک کے تمسک کے اس کے حقائق ہیں. یہ بہت ساری، اس کے بہرحال میں نے بہت سی چیزیں نکالی تھی لیکن ابھی وقت نہیں ہے. میں صرف ایک دو روایتیں آپ خدمت عرض کر دوں آخر میں تاکہ انسان کے کام آئے. یہ 2-3 روایتیں تاکہ اس سے قرآن کی عظمت اور ہماری ذمہ داری کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں من قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ وتفقہ فی دین کان لہ مثل ثواب مثل جمیع ما آتی الملائکۃ والانبیاء والمرسلین. بہت بڑی آیت یہ روایت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی قرآن کو رضایت الہی کے لیے پڑھے گا اور پڑھائے گا، اسے پڑھائے گا یا خاص بیان مجھے پڑھائے گا تو اس سے کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب ملے گا جتنا تمام ملائکہ، انبیاء اور مرسلین کو دیا گیا ہے. یہ اتنی بڑی اس کی جو ہے وہ دلیل ہے. اور خود نبی نے کہا ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے سب سے فضیلت والا وہی ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. تعلم
وعلم، دونوں کا ہے کہ پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، تو پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھانا بھی ضروری ہے، یہ دونوں چیز۔ اور نبی نے بہت امپورٹنٹ کہا ہے، یا بنیا لا تغفل عن قراءۃ القرآن اذا اصبحت واذا امسیت فان القرآن یحیی القلوب لمیت وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی کہہ رہے میرے بیٹے صبح و شام قرآن کی تلاوت سے غافل نہ ہونا، اس میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ یہ قرآن مردہ دلوں کو حیات بخشتا ہے اور انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتا ہے۔ تو یہ خود نبی نے کہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انسان پڑھا جائے، لیکن یہ خاص کر کے یہاں جو قرأت قرآن ہوتی ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بہرحال اس کے لیے ایک حدیث مجھے ملی تھی، 2 حدیثیں اس پہ بات کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں من جلس قوم فی المجلس من المساجد اللہ یتلون الکتاب اللہ ویتدارا سونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ ومن عندہ۔ کہتے ہیں خدا کسی بھی مسجد میں جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، مطالعہ قرآن ہو رہا ہو، کوئی مجلس ایسی برپا نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اوپر سلامتی کو نازل کیا جائے۔ تو جہاں کئی لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ خدا کی سلامتی آتی ہے، دوسری خدا کی رحمت آتی ہے۔ رحمت بھی ایسی کہ خدا غشتہم الرحمہ، رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، صرف رحمت نہیں گھیرتی، ملائکہ آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں، ملائکہ آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ملائکہ آ کر گھیر لیتے ہیں، تو ملائکہ آ کر گھیر لیتے ہیں، ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے، تو حدیث قصہ کے لیے بھی اگر یہی ہے عزیزان گرامی تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، کہ حدیث قصہ میں بھی ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اسے پڑھا بھی جمع ہو کے کی جاتا ہے، اور جب پڑھا جاتا ہے تو چاہے ایک آیت پڑھیں چاہے پورا قرآن پڑھیں، ملائکہ آ کر گھیرنا اور ان کے طلب مغفرت کرنا ہمارے لیے بالکل وذکرہم اللہ۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کا تذکرہ کرتا ہے اور خدا انہیں اپنے ساتھ والوں میں یاد کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جب بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے رحمت آتی ہے، مغفرت آتی ہے، ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور خدا اسے اپنے خاص بندوں میں شمار کر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے، ابھی آخری حدیث سنیے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، کہ ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء و نجات اليوم الحسرت و ذل یوم الخرور والہدا یوم الضلالت فدرسوا القرآن فإنہ کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان۔ 5-6 فائدے قرآن کے نبی نے اس جو ہے وہ الحیات کی یہ روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 234 کے اندر، جس کے اندر اور بھی بہت ساری روایتیں لکھی ہیں، جس میں نبی کیا کریں، اس سے بہترین آیت نہیں ہو، جو وہ پیغام نہیں ہو سکتا یا حدیث نہیں ہو سکتی۔ کیا کریں؟ اگر خوشحال زندگی چاہتے ہو، اذا تم عیش السعداء، کامیاب زندگی، خوشحال زندگی چاہتے ہو، موت الشہداء، شہید کی موت چاہتے ہو، نجات الیوم الحسرت، قیامت کے بہت سے نام ہیں، ایک حسرت جہاں لوگ اپنے ہاتھ ملیں گے، وہاں پر اس حسرت سے اگر نجات چاہتے ہو، ذل الیوم الخرور، جب بہت زیادہ گرمی ہوگی اس میں سایہ چاہتے ہو، خدا یوم الضلالہ، گمراہی کے زمانے میں ہدایت چاہتے ہو، فدرس القرآن، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، کیونکہ القرآن فإنہ کلام الرحمن، کیونکہ اللہ رحمان کا کلام ہے، حرز من الشیطان، یہ شیطان سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور رجحان من المیزان، یہ اعمال جو میزان پہ تولے جائیں گے ان اعمال کو وزنی کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنے سارے فائدے نبی نے اس میں بیان کیے۔ تو بہرحال شب نزول قرآن تھی کل رات کو، آج اس سے وابستہ دن تھا، اس لیے جمعہ میں اسی کو میں نے چنا، ورنہ آخری جمعے کو میں جمعے کی جو ہے وہ فضیلت بیان کرتا ہوں تاکہ اگلے جمعے میں پھر آ پائیں، سال بھر نہ بھی آئیں تو جمعے کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں، لیکن کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے کہ نہیں، چاند ہو گیا تو انشاءاللہ یہ آخری جمعہ ہے، خدا آپ کو اس میں شرکت کی برکت عطا کرے، اور اگر انشاءاللہ ایک جمعہ اور ہے تو اس دن انشاءاللہ پھر جمعے کی برکت بیان کریں گے تاکہ پھر آپ کو بار بار جمعہ میں آنے کی انشاءاللہ توفیق ہو انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے ایک دوست ہیں شاہد صاحب، وہ بہت اچھا کہتے تھے، وہ جب عید کا خطبہ دینے کے لیے جاتے تو کہتے تھے میری عید کے ساتھیوں اور دوستوں
کیونکہ لوگ عید کی عید ملا کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا عید کے تو خالی ایسے جمعے کے ساتھی ہو دوستوں، تو اس کا طریقہ بہرحال یہ. تو بہرحال اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ اس قرآن سے ماشاءاللہ وابستہ ہیں، اس کی خدمت کریں. مولا نے ہمارے بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی. علی والے کے لیے حکم یہی ہے کہ قرآن سے وابستہ رہے، قرآن سے غافل نہ ہو. یہ قرآن ہماری زندگی کا ہمیشہ حصہ بنا رہے، دن و رات اس قرآن سے ہماری وابستگی رہے، ہر آن ہم قرآن سے وابستہ رہیں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا حصہ رہے ہر اعتبار سے. بلکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو بھی عمل آپ کریں دیکھیں کہ قرآن کے آئینے میں اس کا حکم کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر کامیابی زندگی ہو نہیں سکتی. انشاءاللہ ہم سب قرآن کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں، کوتاہیاں ہیں ہماری، خدا ان کوتاہیوں کو امام زمان کے صدمے بخش دے اور ہمیں اور توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی خدمت کر کے اہل قرآن میں سے ہوں، حاملان قرآن میں سے ہوں، جن کا درجہ قیامت میں بہت ہی بلند ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ورزقا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک کا حضم اس کی نیک حاجات متقبل ہوا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جس میں قیامت قرآن کو پڑھنے پڑھانے اس پہ